تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتایا تو یہ پتہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبت میں کیا لٹائے. سرکار نے فرمایا کہ دین کے لیے مال کی ضرورت ہے تو سارے صحابہ آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال رکھنے کے بعد سرکار نے پوچھا کتنا لائے عمر؟ تو عمر نے کہا جتنا رکھا ہوں اتنا گھر میں رکھ کے آیا ہوں، جتنا لایا ہوں اتنا گھر میں رکھ کے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. اللہ اللہ، کون ہے عمر جن کا نام سن کے شیطان کو بخار آتا تھا، جن کی حکومت میں شیر اور بکری ایک تالاب میں پانی پیتے تھے، جن کے متعلق حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر سے سرکار فرماتے ہیں آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لایا ہوں. تھوڑی دیر گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے مال کو رکھے. سرکار نے پوچھا کتنا لائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا تھا سب لائے، کچھ چھوڑا نہیں. لباس دیکھتے ہیں تو وہ لباس جو تھا بدن پہ کپڑے وہ بیچ کے وہ پیسے بھی اس میں ڈال دیے تھے. پھٹکا تاٹ پہن کے بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا کے آئے تھے. سرکار دیکھتے ہیں وہ بات کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. جبرائیل کو سرکار دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھٹکا تاٹ پہن کے آئے ہیں. یہ فرشتوں کا تاج امامہ وہ نبی کے فرمان پر سب کچھ قربان. سرکار فرماتے ہیں جبرائیل کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ فرشتوں کا عالیشان لباس کہاں رکھے ہو؟ یہ پھٹکا تاٹ پہن کے آئے، یہ کیا بات ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے دیوانے سے کہو کیسی کیسی ادائیں ادا کرتا ہے. اس کی ادا یہ اللہ کو اتنا بھا گئی، اتنا بھا گئی، اتنا پسند آ گئی کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں، ساتوں آسمان کے فرشتوں، عرش کے کرسی کے فرشتوں، اپنا لباس نکالو، میرے محبوب کے محبوب کا لباس پہن لو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر فرشتہ اسی لباس میں کھڑا ہے اور میں فرشتوں کا سردار، میں بھی یہ لباس میں آیا ہوں. دیکھو تمہارا دیوانہ کیسا ہے، کیا ادا ہے، کیسی محبت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، سامنے ان کے بیٹے بیٹھے تھے، باپ اور بیٹے کھانا کھا رہے تھے. بیٹے نے کہا ابا جان میں ایمان نہیں لایا تھا، آپ بہت پہلے ایمان لائے، نبی کے دیوانے ہو گئے. میں ایمان نہیں لایا تھا، میں کافروں کی فوج میں تھا، آپ مسلمانوں کی فوج میں تھے. ایک جنگ ہو رہی تھی، وہ جنگ کے درمیان میری تلوار کے نیچے تمہاری گردن آ گئی تھی. میرے ابا کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ میرے ابا ایمان لانے کے بعد کھانا کھاتے کھاتے کہتے ہیں کہ میرے ابا میں کافروں کی فوج میں تھا، آپ مسلمانوں کی فوج میں تھے، میری تلوار کے نیچے تمہاری گردن آ گئی تھی، تمہارا چہرہ دیکھ کے ابا سمجھ کے، والد سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. میرے ابا ہیں اس لیے میں آپ کی گردن کو زخم نہیں پہنچایا اور آپ کی گردن پر تلوار نہیں چلائی بلکہ چھوڑ دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوالا نیچے رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے بیٹے اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آتی تو میں ذرہ برابر بھی بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا. جو اللہ رسول کا نہیں وہ میرا نہیں. کیسا عشق، کیسی محبت، بیٹے سے بڑھ کر نبی سے محبت، اللہ سے محبت، یہ کیسا عشق ہے. اسی کو کہتے ہیں ایمان، تن من دن سب کچھ قربان کر دی، ایسا عشق ہوتا ہے. اور دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم دیکھو وہ کیسے عشق کرتے تھے. ایک کافر ایک مسلمان دونوں لڑکے آ گئے، سرکار کے پاس چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ان کی باتیں غور سے سنی. سننے کے بعد کہا مسلمان تو غلطی کر رہا ہے، ایسا کرنا اللہ رسول کو پسند نہیں، وہ کافر سچا ہے تو جھوٹا ہے، ایسا مت کر، جا چھوڑ دے اسے. تو مسلمان کو بات پسند نہیں آئی، کہنے لگا میں مسلمان، میرے نبی ہو کے ایسے کہتے ہیں، فیصلہ میری جانب کرنے کے بجائے کافر کو سچا کہتے ہیں. تو کافر نے کہا پھر کہاں جائیں گے؟ مسلمان نے کہا عمر فاروق اچھا فیصلہ کرتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں. کافر نے کہا اچھی بات ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کافر نے کہا، مسلمان نے کہا کہ بات میں ایسا ہو گیا ہے، ہم نبی کے پاس گئے تھے، نبی کے پاس پہلے گئے تھے، سرکار نے فرمایا کہ کافر سچا ہے، مسلمان جھوٹا ہے، مسلمان صحیح ہے، مسلمان غلط ہے، کافر صحیح ہے، لہٰذا تم جاؤ.
تو مجھے وہ بات پسند نہیں ہے۔ اے عمر فاروق، آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے کافر کے حق میں کرتے ہیں، یہ کیسے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا تم حضور کے پاس گئے تھے؟ کہا ہاں گئے تھے۔ دوبارہ پوچھا گئے تھے؟ کہا ہاں گئے تھے۔ تیسری بار پوچھا گئے تھے؟ کہا ہاں گئے تھے۔ تو میرے پاس کیوں آئے؟ تو مسلمان نے کہا آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ تو آگے کی بات نہیں سنی، کس لیے جھگڑے تھے، معاملہ کیا تھا، نہیں سنے، سیدھے اندر چلے گئے، تلوار لائے، لانے کے بعد سیدھے وہ نام لیوا مسلمان کی گردن اڑا دی۔ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمر کی عدالت میں یہ فیصلہ ہے۔ ارے سننا چاہیے تھا کہ ان میں کیا تکرار ہوئی، کیا بات ہوئی۔ نبی سننے میں تھوڑا کم پیشی نبی کو ہوئی ہوں گی، یہ سوچنے کی بات تھی، نہیں۔ عمر فاروق کا ایمان تھا کہ نبی سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، امپاسبل، ناممکن، نبی سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی، یہ ایمان تھا۔ جب نبی کی بات کو یہ نہیں مانتا تو مسلمان کیسا؟ یہ دیکھنے کے بعد کافر قدموں میں گرتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا فیصلہ ہے، کیا انصاف ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس وقت خلیفہ تھے، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ دوم۔ خلیفہ بننے کے بعد جب جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے خلیفہ تھے، فقیری میں شہنشاہی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فقیری میں شہنشاہی، اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، بہت جانچنے کے بعد دیتے ہیں تب کچھ۔ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، بہت جانچنے کے بعد دیتے ہیں تب کچھ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غسل کر کے نماز کے لیے، جمعہ کا دن تھا، خلیفہ نماز پڑھاتے تھے، اس وقت بادشاہ نماز پڑھاتے تھے۔ اب نماز پڑھانے کے لیے جلدی جلدی جا رہے ہیں، راستے میں ایک گھر تھا، گھر کے اوپر ایک گھر تھا، وہاں ایک پنالا تھا، پنالا جو پانی آتا ہے بارش کا، اس میں سے خون نکل رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ اوپر 2 بکرے ذبح کیے تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ان کا گھر تھا، وہ 2 بکرے ذبح کیے تھے، وہاں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو اچانک عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلدی جلدی جا رہے تھے، دیکھے نہیں، وہ خون ان کے بدن پر گرا۔ جیسے گرا تو فوراً واپس چلے گئے، جانے کے بعد کپڑے نکالے، دھوئے اور پھر دوبارہ پاک صاف کر کے کپڑے پہن کے آئے۔ آنے کے بعد غلام کو بلایا اور کہا کہ پنالے کو توڑ دو، راستے میں ایک گندگی پڑتی ہے اور یہ لگانے والا کون ہے بعد میں پوچھوں گا، پہلے تم توڑ دو۔ وہ آدمی جو تھا خلیفہ کی بات سن کے توڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیر ہوئی تھی، چلے گئے، جمعہ کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد جب آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو اوپر رہتے تھے، بکرے ذبح کیے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ میں آئے۔ معلوم ہوا کہ پنالے کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توڑوایا ہے، تو آ کے عمر فاروق سے کہتے ہیں اے عمر بن خطاب، خلیفہ دوم، مجھے معاف کر دو، معذرت چاہتا ہوں، وہ گھر میرا ہے، وہ پنالے سے خون جو گرا ہے تمہارے اوپر گرا ہے، میں نے سنا ہے، آپ نے توڑوا دیا۔ تو جیسے ہی پھر کے دیکھے، بہت جلالی تھے، دیکھنے کے بعد سامنے کون ہستی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ بس دیکھنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اب بڑا آدمی ہوتا ہے سامنے والا، اگر چھوٹا ہوتا تو دے دے، مگر صبر کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ، معاف کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا پیچھے پیچھے چلنے لگے، وہ آگے جا رہے تھے، مڑ کے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیوں آتے ہو؟ حضور کے چاچا نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، وہ جو آپ پر خون گرا ہے، میں نے کہا نا معاف کر دیا، جاؤ۔ دوبارہ کہا، پھر دامن پکڑ لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، دامن پکڑ لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر فاروق نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا معاف کر دیا، چھوڑو، اب کیوں پکڑتے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاچا نے کہا عمر بن خطاب ایک بات ہے۔ اچھا بولو کیا بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے
کہ وہ پنالے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اسی کا ڈر ہے مجھے، اسی کا دکھ ہے کہ وہ پنالہ جو میرے آقا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے دکھ ہو رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا تیر کی طرح دل میں، یہ بات چھپ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کو جانے کے بجائے سیدھے آتے ہیں جہاں پنالہ تھا، آ کے کہتے ہیں اے نبی کے چاچا مجھے معاف کر دو، انجانے میں غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ وہ پنالے کو بنائیے، میں سامان منگاتا ہوں۔ سامان منگوانے کے بعد خود رکوع میں جس طرح انسان کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو گئے۔ ہائٹ بہت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی 6.5 فٹ کی شاید قریب تھی، جھک کے کھڑے ہو گئے۔ حضور کے چاچا کو پیٹھ پہ کھڑا کر کے پورا پنالہ بنانے کے لیے 3 بجے نماز ہوئی تھی، عصر تک کھڑے رہے رکوع کی حالت میں۔ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پہ حضور کے چاچا کھڑے ہوئے کہ عصر تک پنالے کو بنایا۔ پنالے کو بنانے کے بعد وہ پنالہ بن کے ختم ہو گیا، نیچے اترنے کے بعد اب عمر فاروق ان کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ عصر کی اذان ہونے لگی، نماز کو چلے گئے، وضو بنایا، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، ارے جمعہ کے بعد کھانا ہوتا ہے، گھر کو جانا ہوتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، میں نے کیا کام کر دیا، کیسی غلطی کر دی، میرے آقا کے ہاتھوں سے بنائے پنالے کو میں نے توڑا۔ اے عمر تو نے کیسی غلطی کی، قیامت میں سرکار نے پوچھ لیا تو تیرے پاس جواب کیا ہوگا؟ بہت دکھ تھا، روتے رہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز ادا کر کے وہیں بیٹھے رہے، زار و خطار روتے رہے۔ وہ رونا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں عمر کیا کر رہے ہو، بس بھی کرو، میں نے معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا، بس کرو، تم توبہ کر رہے ہو۔ عمر فاروق فرماتے ہیں نبی کے چاچا اگر قیامت میں میرے سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں گا، میرے پاس کیا جواب ہے؟ میرے آقا نے پوچھا اے عمر کیا ہاتھ تیرے لیے اسی لیے تھے کہ میرے بنائے ہوئے پنالے کو تو نے توڑا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے نبی کے چاچا آپ چاچا ہو، قیامت میں میرے واسطے سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں مجھے معاف کرائیں گے؟ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں یہاں سے اٹھوں گا، ورنہ نہیں اٹھوں گا، قیامت تک یہی بیٹھا رہوں گا، میری موت ہی آئے گی۔ نبی کے چاچا نے کہا عمر بس کرو، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی تو میں تم نبی سے اور اللہ سے معافی دلواؤں گا۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ کیسا عشق تھا، یہ کیسی محبت تھی، ایک پنالہ جو سرکار نے بنایا تھا۔ یہ محبت ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے محب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے نبی کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو جو نبی کی وہ پیاری پیاری مقدس چیزوں کو توڑتے ہیں، بڑا مسلمان ہیں وہ؟